السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ مدد طلب کرتا ہوں۔ پاکستان میں جس طرح سے الیکشنز ہوئے سب نے دیکھا، عمران خان کی وکٹری سپیچ بھی آ گئی ہے اور نواز شریف نے بلا وجہ میں ہی وکٹری سپیچ کر دی تھی، حالانکہ اس وقت ان کی صرف اور صرف 60 سیٹیں تھیں، اور جس طرح سے جو ہے دھاندلی کی گئی ہے اس کا نوٹس جو ہے باہر کی جتنے بھی ممالک ہیں، یورپی یونین، امریکہ، UK، ان سب نے لے لیا ہے، اور سب نے یہی ڈیمانڈ کیا ہے کہ جب تک ان کی جو اصل جو ریزلٹس ہیں ان کو ہی پبلک کیا جائے۔ اور اسی طرح سے ان کا جو میڈیا ہے، ان کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، انہوں نے بھی اپنے جو ہے بیانات کو ریکارڈ کرا دیا ہے اور ان کے بھی بیانات سامنے آ گئے ہیں۔ یورپی یونینز نے کہا ہے کہ ایک سطحی کھیل کے میدان کی کمی تھی، اور کیونکہ کچھ سیاستدان انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے تھے اور اظہار رائے کی آزادی کی بھی پابندیاں تھیں، لوگوں کے اجتماع اور انٹرنیٹ کے استعمال پر بھی پابندیاں تھیں۔ امریکہ محکمہ خارجہ کے مطابق اظہار رائے اور اجتماع کی آزادی پر غیر ضروری پابندیاں تھیں، جس نے میڈیا کارکنوں پر تشدد اور حملوں کا بھی نوٹس لیا۔ امریکہ ڈیموکریٹس روکھنا اور الہان عمر نے فوج کے مبینہ طور پر انتخابی نتائج پر اثر انداز ہونے کے بارے میں بھی خدشات کا اظہار کیا ہے۔ وہ دونوں چاہتے ہیں کہ امریکہ محکمہ خارجہ اس وقت تک کسی فاتح کو تسلیم کرنے کا انتظار کرے جب تک غلط کاموں کے دعووں پر غور نہیں کیا جاتا۔ تو اس قسم کی جو ہے خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور جو ہے پاکستان کی حد سے زیادہ جو ہے بدنامی بھی ہو رہی ہے باہر کے ممالک میں، کیونکہ پاکستان نے جو یہ انتخابی جو پورا پروسیجر تھا اس کے اندر جتنی یہ بے قاعدگیاں اور بے ضابطگیاں کی ہیں، اور ابھی آج پورا تیسرا دن سٹارٹ ہو گیا ہے لیکن ابھی پورے کے پورے رزلٹ سامنے نہیں آئے ہیں، تو یہ بہت ہی حیرت انگیز قسم کی بات ہے۔ اور الیکشن کمیشن بھی خاموشی سے آرام کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور ان کا جو EMS سسٹم ہے وہ پورا کا پورا فیل ہو گیا تھا، اور اسی طرح سے پورے سسٹم کو انہوں نے ہلا کے رکھا ہوا تھا، اور دھاندلی کے پورے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ کچھ جو ہے فرض شناس پولیس والوں نے اپنی صرف ڈیوٹی اچھے طریقے سے انجام دی، لیکن باقی جو ہے سب جو ہے اپنے ایمان کے ہاتھوں جو ہے انہوں نے اپنے ایمان کو ضائع کر دیا، پیسوں کے خاطر اور ڈر کی وجہ سے۔ ان کے دلوں میں ایمان کی کمزوری تھی، اس وجہ سے وہ دوسرے طاقتور لوگوں سے ڈر گئے، حالانکہ ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا۔ پھر بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے لیڈ پوزیشن پہ ہے، لیکن نواز شریف بضد ہیں کہ وہ حکومت بنائیں گے، اور اسی طرح سے پورے کا پورا زور اور جوڑ توڑ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مریم نواز کی جو حلقہ ہے اس میں جو ان کے مد مقابل امیدوار تھے انہوں نے درخواست دائر کر دی ہے عدالت کے اندر، ان کا بھی اسٹے آ گیا ہے۔ اسی طرح سلمان اکرم راجہ نے بھی اپنی حلقے میں جو جیت ہے اون چودھری کی، اس کو اسٹے پہ لگوا دیا ہے۔ جتنے بھی فارم 45 ہیں، اگر جتنے بھی تحریک انصاف کے لوگوں کے پاس موجود ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کو سنبھال کے رکھیں اور ان کو ایسی محفوظ جگہوں پہ سنبھال کے رکھیں کہ جو ہے یہ جو نقاب پوش ہیں اور جو سہولت کار ہیں ان کے ہاتھوں میں آپ کے فارم 45 نہیں لگنے چاہیے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں جن کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، ان کو چاہیے وہ تمام جتنے بھی فارمز ہیں ان کا جو ہے وہاں تک درخواست اپنی دائر کریں، اپنی اپلیکیشن درخواست وہاں پہ دیں، کیونکہ اگر وہ سارے پروسیجر پورے کریں گے، الیکشن کمیشن میں دیں، جہاں پہ RO کے آفس میں دیں، DRO کے آفس میں دیں، اور اسی طرح سے باقی اگر انہوں نے اپنے پروسیجرز کو فالو نہیں کیا تو پھر وہ جو ہے مصیبت میں پڑ سکتے ہیں، اور پھر ان کو اس انصاف کی جو حصول ہے اس کے اندر بہت زیادہ تکلیف پیش آنے والی ہے۔ اور بہت زیادہ ایک اور لیٹسٹ خبر سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان سے جو ہے بات چیت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور بہت زیادہ جتنی بھی بڑی شخصیات ہیں ان کا روٹ لگ چکا ہے اڈیالہ جیل میں، اور ان کی ملاقات ہو چکی ہے عمران خان کے ساتھ۔ اور ایک اور بریکنگ نیوز آئی ہے کہ عمران خان کی جو ہے دہشت گردی یعنی کہ 9 مئی کے اندر جو وہ شاہ محمود قریشی ہیں اور جو ہے عمران خان ہیں، ان کی ضمانتیں 12 کیسز میں منظور کر لی گئی ہیں۔
جو ان کی خلاف جن لوگوں نے درخواستیں دی تھیں، انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ جو ہے ان کو درخواستوں کو جو ہے ضمانت کی درخواست کو منظور نہ کریں، لیکن جج نے ان کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے 12 کے 12 کیسز کو میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی ضمانتیں دے دی ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے نظر آ رہا ہے کہ بہت زیادہ اچھا ماحول پیدا ہو رہا ہے اور عمران خان جلد ہی جیل سے باہر آنے والے ہیں، اور ملک کے جو حالات ہیں اور بہت زیادہ اس طریقے سے کشیدہ ہیں، اسی طرح سے جس طرح سے PDM 2 کی حکومت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جو ہے خریدنے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جتنے بھی امیدوار ہیں ان کو چاہیے وہ انڈر گراؤنڈ ہو جائیں اور اپنے جتنے بھی رہنما ہیں ان کے ساتھ صرف اور صرف رابطے رکھیں، اور جو ہے ان کو چاہیے کہ اپنا جو ہے اپنے گھروں میں کہیں اور سے منتقل ہو جائیں جب تک کہ عمران خان کوئی بھی فیصلہ نہ کر لے، کیونکہ یہ لوگ باز آنے والے نہیں ہیں، وہ کسی بھی حد تک جانے والے لوگ ہیں۔ تو عمران خان کی پارٹی کو اور عمران خان کو یہی کرنا چاہیے کہ اپنے جتنے بھی جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو جو ہے انڈر گراؤنڈ کروا دیں، تاکہ ان کو کوئی اٹھا کر دوبارہ سے ان کو بکنے کے لیے ایک منڈیاں نہ لگا لیں۔ تو اس قسم کے حالات نظر آ رہے ہیں کہ دوبارہ سے اسی طرح سے ان لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرنے کی کوششیں کی جائیں گی، اور عمران خان کو حکومت بنانے میں زیادہ مشکلات پیش کرنے کی ان کو بہت زیادہ کوشش کی جائے گی کہ وہ اپنی حکومت نہ بنا پائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین گوہر خان نے جو ہے آج پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے، انہوں نے اپیل کی ہے تمام اداروں سے، چیف جسٹس سے اور باقی قوتوں سے کہ ان کو حکومت بنانے دی جائے، اور انہوں نے جو ہے فارم 45 کا بھی ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمارے فارم 45 کے لحاظ سے جو ہم چارہ جوئی کریں گے اس کے لحاظ سے ہم 170 سیٹیں جیت رہے ہیں، تو اس کے مطابق ہمیں حکومت بنانی دی جائے۔ ہم KPK میں، پنجاب میں اور مرکز میں تینوں جگہ پر ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں، اور اسی طرح سے انہوں نے پورا احوال بھی بتایا کس طرح سے الیکشن کمیشن ناکام ہوا، EMS جو ہے فیل ہو گیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے اپیل کی ہے سپریم کورٹ سے کہ ان کے تمام جتنے بھی، اور الیکشن کمیشن سے کہ آج 12 بجے ان کے تمام جتنے بھی ریزلٹس روکے ہوئے ہیں RO نے، وہ آج جو ہے اس کو ریلیز کر دیا جائے، کیونکہ وہ پھر حکومت بنانے کے تمام معاملات میں اور پارٹیوں سے وہ مشاورت کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے تمام مقتدر اداروں سے یہ اپیل کی ہے کہ ان کو حکومت بنانے دی جائے، اور انہوں نے گزارش کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ان کے فارم 47 کو نہیں دیا گیا آج رات 12 بجے تک، تو کل تمام جتنے بھی لوگ ہیں ان کے RO کے آفس کے سامنے پرامن احتجاج کریں، اور جب تک آپ کے فارم 47 نہیں مل جاتے آپ کو وہاں سے نہیں ہٹنا، آپ کو وہاں پہ دھرنا دینا ہے، اور انہوں نے پرامن دھرنا اور احتجاج کی کال دی ہے۔ انہوں نے کہا آپ کو تمام پاکستانیوں کو اور ورکروں کو بالکل کسی قسم کی کوئی چیز ہاتھ میں نہیں لینی سوائے پاکستان کے جھنڈے کے، آپ کو اپنا جھنڈا لے کر جانا ہے، اور کوئی ہاتھوں میں لکڑی سوٹے کچھ نہیں ہونے چاہیے۔ تو صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف والوں کو احتجاج پرامن احتجاج پر زور دیا گیا، اور ان کو پاکستان کے جھنڈے لے کر جانے کو کہا گیا ہے۔ اور دوسری خبر، بڑی خبر یہ ہے کہ عارف علوی نے بھی جو ہے اپنا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی جو مشین انہوں نے الیکٹرانک مشین بنائی تھی، اگر اس کو الیکشن کمیشن جو ہے کنسیڈر کر لیتا تو آج یہ وقت نہیں دیکھنا پڑتا، اور EMS کے فیلئر نے پاکستان کی عوام کو بہت زیادہ مایوس کیا اور ان کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ تو یہ بہت بڑی خبریں ہیں کہ عارف علوی بھی اب ایکشن میں آ چکے ہیں، اور وہ بھی خوب زبردست اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو سائرہ بانو ہیں، انہوں نے جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف کے نام ایک پیغام بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے 1500 ووٹ ملے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو 3 ووٹ ملے ہیں، تو ہمارے گاؤں کا پانی بند کر دیا گیا ہے میرے علاقے کا، اور لوگوں کے ٹریکٹروں کو جلا دیا گیا ہے، تو وہ جو ہے اس بات کا نوٹس لیں، اور آپ ان کی ویڈیو بھی میری ویڈیو کے اندر
اندر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس قسم کے ماحول ہو رہا ہے، اور ابھی بھی جو ہے پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کسی کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون حکومت بنا رہا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب میں KPK میں اور جو ہے مرکز میں اپنی حکومت بنانے کا اعلان کر دیا، اور باقی تمام اپنے مقتدر اداروں سے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے اور عدالتوں سے اپیل کی ہے کہ ہمیں جو ہے حکومت بنانی چاہیے، کیونکہ ہم میجورٹی میں ہیں، ہمیں حکومت بنانے دی جائے، اور کسی قسم کی کوئی پاکستان تحریک انصاف کے راستے میں کوئی رکاوٹیں نہ کھڑی کی جائیں۔ انہوں نے اس بات پہ بار بار زور دیا، اور اسی طرح سے عمران خان کی 12 کیسوں میں ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں، اور یہ بہت بڑی بریکنگ ہے۔ اور اسی طرح پاکستان کے جو عمران خان ہیں، ان کا جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس تھا، اس کی جو ہے جو پروسیڈنگ ہے اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے معینہ مدت کے لیے۔ ابھی اس کی ڈیٹ پتہ نہیں چلی ہے وہ کب دوبارہ سے کیس شروع ہوگا، اور اس کو بھی بریکیں لگ گئی ہیں، اور جج نے ابھی اس کو ہولڈ پہ کر دیا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اب اسی یہ عوام کی ووٹوں کی طاقت کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں گوہر خان، انہوں نے کہا ہے کہ وہ چارہ جوئی پوری مکمل کریں گے، اور ان کی جو 30-25 سیٹیں ہیں جو کہ چوری ہو گئی ہیں، وہ جو ہے ان کو واپس لیں گے، کیونکہ ان کے پاس تمام سیٹوں کے فارم 45 ہیں، اور جتنے بھی باقی ان کی خیبر پختونخوا میں، اور وہ 2/3 میجورٹی ان کو مل گئی ہے وہاں پہ خیبر پختونخوا میں، اور یہ بہت بڑی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ کسی بھی جماعت کو جو ہے 2/3 میجورٹی خیبر پختونخوا میں ملی ہو۔ تو اس قسم کی اطلاعات ہیں، اور انہوں نے پریس کانفرنس میں بہت محتاط انداز میں یہ باتیں کی، اور اس طرح سے جو ہے اب جو ہے سیاست کا نیا رخ اختیار کر رہی ہے، اور جو کچھ بھی ہو پاکستانیوں کے حق میں اچھا ہو، اور پاکستان کے حق میں اچھا ہو۔ ابھی مجھے اجازت دیں، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ نیکسٹ ویڈیو تک پاکستان زندہ باد۔ آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور کامنٹ بھی ضرور کریں۔ تو پھر مجھے جب تک اجازت دیں، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ میرا یہ پیغام چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصف منیر صاحب کے لیے۔ سر، آپ نے صبح جو PP اور نون والوں کو مبارکباد دی، مجھے معاف کر دیجیے گا، میرے خیال میں پوری قوم اس میں شامل نہیں ہے۔ تو میں اس وقت اپنے حلقہ NA 210 سانگر 2 میں موجود ہوں۔ انتقامی کارروائیوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ صبح 11 لوگوں پر FIR درج ہوئی ہے، اور الیکشن کیمپین میں جو پانی بند کرنے کی دھمکی دی گئی تھی اس پہ عمل درآمد شروع ہو چکا ہے، اور لوگوں کے ٹریکٹر چلائے ہیں اور ان کو گھر جلانے کی دھمکی دی گئی ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اس چیز کا کرنا کیا ہے، کہ مجھے معاف کر دیجیے گا کہ میں انصاف کی دہائی لے کر کہاں جاؤں، اور کتنی پولنگ سٹیشن ایسی ہیں کہ جیسے ایک پولنگ سٹیشن میں 1500 ووٹ میرے اور 3 پیپلز پارٹی کے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اس گاؤں والوں کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ یہ تو انتقام کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں۔ تو میری آپ سے استدعا ہے کہ پلیز آپ اس چیز پر بھی نظر ثانی کیجیے، اور اس پہ کوئی ایکشن لیجئے کہ جہاں سے جس جماعت کا وہ ہے، جو ورکرز جس جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ انتقامی کارروائیوں کا نشانہ نہ بنے۔ ورنہ میں روز ایک ویڈیو ضرور میں بناؤں گی کہ جہاں جہاں پر جو ظلم ہوا ہے، تاکہ